ہندوستان سے بڑی محبت کی ہے، اس لیے اس میں ایک ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ ہندوستان سے میرے ریئل ماموں آئے 80s میں. وہ اپنا سامان لے کر آئے تھے بوری میں. ہم لوگ اس وقت بریف کیس کا سٹائل تھا، اب اس وقت کم ہو گیا. ہم خوش اس بات کی مطلب میں نے بڑا حیران ہوا تھا کہ ابھی بھی وہاں پہ یہ سٹائل ہے، ہم یہاں پہ بہت اچھا رہ رہے ہیں. یقین مانیں شاید ہم وہاں ہوتے تو وہی سٹائل ہوتا. بڑی قدر ہے پاکستان کی. سر پاکستان کی بیوٹی کے حوالے سے میں بہت علاقے گھوم چکا. میں نے نا جب اسٹڈی کرتا تھا تو بچوں کو بتاتا تھا. آج میرا دل جب خوش ہو جاتا ہے جب بچے مجھے وہاں پہنچ کر اپنی تصویریں سینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر کہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ باہر کے ملک جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ دیا تھا کہ ذرا اس کو گھوم کے تو دیکھو. اب جب اس کو گھومے ہیں تو پتہ چلا کہ ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ہمارا اس کا. دوسرا سر یہ تھا کہ میں نے آخری 5 ایئرز مجھے پلانٹیشن سے ہمیشہ سے ہی دلچسپی رہی ہے. وہ میرے پاس شاید اتنی جگہ نہیں مل سکی جتنی میں چاہتا تھا، لیکن مجھے اللہ پاک نے موقع دیا. لاسٹ 5 ایئرز جو تھے میں ایفارسٹریشن آفیسر بھی کی ڈیوٹی بھی میرے ذمہ تھی، اور ہمارے لاہور میں تقریباً 25 ادارے ہیں. اس میں کالجز ہیں، اس میں سکولز ہیں. تو ہر موسم میں مطلب بہار کے اور خزاں کے موسم میں جب یہ سیزن آ جاتا ہے شجر کاری کا، پلانٹیشن کے حوالے سے میری ذمہ داری تھی پلانٹس لینے مختلف فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اور کینٹ بورڈ کے ڈپارٹمنٹ سے لے کر اور پھر ان کو آگے ڈیلیور کرنا. اس کے علاوہ 4 کور تھی، یہ بھی پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی. ان کی ذمہ داری کافی حد تک ادا کرتی رہی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی پلانٹس کے حوالے سے مجھے آج بھی لوگ ریمائنڈ کراتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ فلاں پودے کے سائے میں آج ہم کھڑے تھے تو آپ کو یاد کر رہے تھے. سر بہت ساری چیزیں آپ لگا جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پودا آپ جب لگا کے جاتے ہیں نا تو سر وہ مدتوں چلتا ہے، اور وہ آپ چلے جائیں گے، لیکن جب کسی کو پتہ ہوگا نا کہ یار یہ پودا فلاں نے لگایا تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو وہ ضرور دعا دے گا. اچھا اب کرتا کیا ہوں میں؟ موٹیویشنز میں موٹیویٹ کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں موٹیویٹ نہیں کر سکا کہ یار یہاں رہو، لیکن جو بچے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا ان کی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر نہ جائیں، یہاں اسی پاکستان میں رہ کر اسی پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. دوسرا جو کوئی بندہ جو کوئی بچے میرے ساتھ بہت سارے رابطے میں ہیں، مطلب 34 ایئرز میرے اس میں گزرے ہیں، اور اس سین میں جو ہے وہ مطلب جہاں جیسے جیسے موقع بن سکا میں نے ہیلپ آؤٹ کیا. جو بچے میرے ساتھ اب بھی رابطے میں ہیں مجھے وہ اس کو اپنی نیت سے پوری نیت سے ان کو پرخلوص مشورہ دیتا ہوں. ایک بچہ یاد ہے وہ کہنے لگا کہ سر میں نے تو ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا، میرا ISS بھی کلیئر تھا، مجھے وہاں سے کال نہیں آئی، مجھے آرمی سے کال آ گئی. میں نے کہا بیٹا، کہتا ہے میں سر وہ انجینئر بن رہا ہوں اور میرا دوسرا سال ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو پھر کہا کہ اگر ایئر فورس سے کال نہیں آئی تو پھر کیا ہو. کہتا سر وہ میرا چانس ضائع ہو جائے. تو میں نے کہا آپ آرمی کو جوائن کرو. اس وقت مجھے آج وہ 14 اگست ہے تو وہ مجھے موبائل یاد کرا رہا تھا کہ جی وہ بچے نے میرے ساتھ 14 اگست کو ہی پکچر شیئر کی تھی کہ اس کو رینک لگا تھا کیپٹن کا. تو امید ہے کہ وہ اس سال جو ہے نا اس کو وہ میجر جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا. تو کہنے کی بات بہت سارے بچے ایسے ہیں سر. ایک تصویر 88 میں اتاری، بندے نے بھیجی کہ یہ فلاں ٹیچرز کے ساتھ یہ شیئر کریں. تصویر بھی میں نے اپنے کیمرے سے اتاری اور بچوں کو تقسیم کر دیجیے جس کی ڈیمانڈ تھی. بچہ کہنے لگا جی یہ سر کوئی 10 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا کہ سر یہ نا تصویر محمود صاحب عارف صاحب کو جو ہے نا ان کو شیئر کرنی ہے. آپ نے پتہ چلا وہ بچہ اس وقت جو تھا نا کرنل تھا ISI کا، اور وہ کہیں دیر میں جو تھا نا اس کی پوسٹنگ تھی. کہنے کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ہم نے اچھا کیا ہے وہ رابطے میں ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں رہے. ہاں ایک خوبصورت بات سر یاد کرا دو. میں 24 فروری کو مجھے عمرے پہ جانا تھا. 23 فروری کو بچوں نے پارٹی کی. میں نے کہا بھائی تمہیں میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ سر 33 ایئرز اگو پہلا بیچ صدر میں اسکول نمبر 1 ہے، لاہور کینٹ کا جو ہے نا صدر، وہاں پر اسکول نمبر 1 ہے. تو 92 کا بیچ تھا. تو
مجھے ارینج کر لیا. وہ تقریباً 24-25 بچے جو تھے نا وہ سب آئے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ بچے اکٹھے ہوئے, لاہور سے باہر سے بھی آئے, سرگودا سے بھی, ایون UK سے اور آئرلینڈ سے. تو کہنے لگا, ایک بچہ بولا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا تم جو ہو نا, تم نے کیسے یہ مینیج کیا؟ کہتا سر آپ نے ایک فکرہ کہا تھا کہ یار تم پڑھتے جاؤ. اس کے والد صاحب کچھ فائنانشلی نہیں تھے, تو کہنے لگا کہ چھوڑ رہا ہوں میں سر. تو میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں کرنا, آپ پڑھتے جاؤ, فائنانس کی پرابلم تمہیں نہیں ہونی چاہیے. سر یہ چھوٹی سی, مجھے نہیں پتا تھا, یہ الفاظ میں بھول چکا تھا, یہ باتیں بھی میں بھول چکا تھا. میں نے کہا اس میں تمہارا کی رول ہے اس پارٹی کے ارینج کرنے میں؟ 32-33 سال بڑی عمر ہوتی ہے سر, وہ بھی بچے 40-50 کے قریب تھے, تو مطلب اس میں 50s کے قریب تھے آلموسٹ سارے. تو وہ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا سر وہ جو سینٹینس آپ نے کہا تھا نا کہ تم پڑھتے جاؤ, فائنانس کا پرواہ نہیں کرنا. تو کہتا سر مجھے آپ کی بات یاد ہے کہ آپ نے مجھے کہاں کہاں اسکول کیا تھا. یہ نیکی بتانے کی نہیں تھی, لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر جائیں, جو آپ کی لمٹس میں جو بھی ہو, جہاں تک آپ کی لمٹس ہوں آپ کر جائیں, لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. اللہ پاک کو قبول فرمائے. مغل صاحب کا ریکارڈ توڑ رہا ہے.